اچھا میرے ماتحت جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں نا، آپ کسی سے بھی پوچھ لو، زیادہ لوگ نہیں ہے لیکن جو بھی تھوڑے لوگ ہیں، اب تو فاؤنڈیشن بن گئی تو اور بھی کچھ لوگ آ گئے ہمارے پاس، تو ہم نے ان کو ایک بات کہی ہوئی ہے کہ آپ کو کبھی بھی اچھی آفر کہیں سے آئے آپ چلے جانا، میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں گا. صحیح ہے نا؟ اپنے گارڈز کو بھی میں نے کہا ہوا ہے کہیں بھی اچھی، ہم جتنی تنخواہ دے رہے ہیں اس سے 1 روپے بھی کہیں زیادہ مل رہا ہو چلے جانا. آپ یہ نہیں سمجھنا کہ مفتی صاحب بولیں گے یار دیکھو غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میں نے کہا میں نہیں سوچوں گا، اور میں نے ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں چاہیے اپنے ماتحتوں سے اتنا اچھا سلوک کریں کہ ان کو ہم سے اچھی آفر کہیں سے آئے ہی نہیں یاری میرے خیال ہے بات سمجھ. ہم ان کو اتنا پروٹوکول دیں کہ ہم سے اچھی آفر کہیں ملے ہی نہیں ان کو. آپ کو میں کچھ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی لیکن بتا دیتا ہوں، تاکہ پرسنل باتیں ہوتی ہیں لیکن تاکہ لوگوں میں یہ رجحان بڑھے. صرف اس نیت سے بتا رہا ہوں میں، رجحان بڑھے. اپنے جو ماتحت لوگ ہیں نا ان کو اچھی رہائش دیا کرو، اچھا کھانا دیا کرو، اچھی تنخواہ دیا کرو، ان کی بنیادی ضرورتوں کا فل خیال کیا کرو. پھر وہ کام نہ کریں تو آپ ناراض ہو ان کے اوپر. اس میں کنجوسی مت کرو، ورنہ ہوگا پتہ ہے کیا ہے، تمہارے جو ماتحت ہوں گے وہ ہر وقت تلاش میں رہیں گے، ادھر سے کہیں سے آیا تو نکلو پتلی گلی سے. پھر بھی اگر ان کو کہیں اچھا آ رہا ہے تو نکل جائیں. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن آپ کوشش کرو، آپ اتنا اچھا کرو کہ ان کو آپ سے اچھا کہیں مل ہی نہ رہا ہو. تو کمبخت جو سیٹ ہے جو یا فیکٹری چلا رہا ہے وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرے گا کہ میں اتنی آفریں دے دوں، میں وہ کہے گا کہ ان کو نچوڑو بالکل ایسے. فیکٹریوں میں اتنی ارننگ ہوتی ہے نا کہ مزدوروں کی تنخواہ تو بہت تھوڑا حصہ ہوتا ہے اس کا، یہ ڈبل بھی کر دے تو بھی ان کا پروفٹ کم نہیں ہوگا. وہاں سے ان کو نچوڑ کے بالکل سرنج سے ان کا خون نکال لیا ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں جب اخبار چھپا کرتا تھا نا تو حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب بھی تھے اس میں، تو جس رات کو اخبار نکلتا تھا اس رات بہت ٹف ٹائم ہوتا تھا. تو استاد جی تھے ہمارے حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب، وہ کہتے تھے کہ بھائی کھانا ہمیں اس رات ٹائٹ کھلانا ہے، یعنی ادارے کی طرف سے. تو ایک دن کیا ہوا، دال وال آ گئی. صبح جو اخبار چھپا ہے نا پرنٹ دھندلا تھا اس میں. تو ادارے نے کہا کہ یار یہ اخبار میں خبر وہ دھندلے نہیں آ جاتے پرنٹ بعد خبر. تو استاد جی نے کہا کہ جب دال کھلاؤ گے تو پرنٹ دھندلا ہی آئے گا. تو کام دبا کے لو جو ذمہ داری بنتی ہے، لیکن سلوک اچھا کرو، تنخواہیں ان کو زیادہ دو، ان کے بینیفٹس دو، جو کوئی جائز مطالبہ ہے وہ پورا کرو. اپنی طرف سے جتنا بنتا ہے نا اس سے زیادہ کرو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جتنا بنتا ہے نا اس سے زیادہ کرو. تو اگر اللہ نے گنجائش دی ہے، نہیں دی ہے تو ایک الگ بات ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ بتا رہا تھا، یہ فیکٹری پہ نہیں بیان کر رہا تھا میں، ہاں بدگمانی والی بات کر رہا تھا کہ اسلام نے بدگمانی سے بچنے کا حکم کیوں دیا. ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ دیندار لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن و سنت کا نا، دیندار سے میری مراد جن کو تھوڑا بہت قرآن و سنت آتا ہے. جس بیچارے کو آتا ہی نہیں وہ کون سی حدیث پیش کرے گا، لیکن جن کو آتا ہے نا وہ بے موقع حدیثیں سنانا شروع کر دیتے ہیں، بے موقع قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ غلط ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. آپ خود زیادتی کر رہے ہو. ہاں میں امام کی مثال دے رہا تھا کہ وہ کرپشن کر رہا ہو، آپ بولو یہ غلط ہے تو قرآن و سنت بیان کرنا شروع. قرآن و سنت. ایک لاہور میں ایک عامل ہے، روحانی عامل، تو آپ کو پتہ ہے سارے ماشاءاللہ 2 نمبر ہی ہوتے ہیں.